اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ، میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں، جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور میں خدا ہوں، هو الحی القیوم، تو مجھے موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں. اچھا، اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مائدہ تو اس نے کہنا ہی نہیں تھا، وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتے ہیں نا. کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں. اور وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. استغفر اللہ. یہ تو کلمات کفر ہیں. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا. فقہ فینا ضرور نفرت رکھو، لیکن فقہ کو تو سیکھو نا. وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے، مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین، اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے. اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا، یار غلطی ہو گئی ہے، میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے. صحیح. اور پھر ان کی وجہ سے پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا، صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں. اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم الرضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک. یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں. ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے، ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اور میں حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئر سے کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیوں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں،
اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، +92-321-5900-162، +92 کے کوڈ کے ساتھ 321-5900-162. صبح 9 سے لے کر ظہر تک اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں. سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں، ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی PDF بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ملے گی.